میرا کیا قصور ہے؟ آیات کے سوال پر پریشا نے نگاہیں جھکا لیں۔ تم میرا ساتھ دو گی؟ اس نے اس کی جانب آج سے دیکھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، پریشا پریشانی سے بولی۔ ہم شام میں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، آیات نے حتمی فیصلہ کیا، جبکہ پریشا نے نفی کی۔ یہ ظلم ہے، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، اس نے سختی سے کہا، جبکہ آیات پھر سے رونے لگی۔ اچانک دروازہ بجا، دونوں گھبرا کر دروازے کی جانب دیکھا۔ ہیلو لیڈیز، سالار نے سر اندر ڈالا اور آیات کو روتا دیکھ اس کے ماتھے پر بل سے ڈلے۔ کیا ہوا ہے؟ پھر سے اس کھوتے نے کچھ کہا ہے؟ وہ سنجیدگی سے اندر آیا تھا۔ نہیں نہیں، تو بس ایسے ہی پاپا کی یاد آ رہی تھی۔ آیت نے آنسو صاف کیے۔ اگر اس نے کچھ کہا ہے تو بتاؤ مجھے۔ سالار کے چہرے کی سنجیدگی سے وہ دونوں کو اور بھی ڈر لگنے لگا، جبکہ وہ پہچاننا چاہ رہی تھی کیا وہ ان کی باتیں سن چکا ہے، مگر اس کے چہرے سے ایسا لگ نہیں رہا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں بتاتی ہوں آپ کو سچ۔ پریشا جلدی سے بیٹھی۔ آیت نے اس کا ہاتھ سختی سے جکڑا۔ کیا عزت رہ جائے گی اس کی؟ کہیں گڑ کر مر جائے گی اگر گھر کے مردوں کو یہ علم ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے، جبکہ صرف نکاح ہوا ہے اس کا۔ ہاں بتاؤ، سالار متوجہ ہوا۔ بڑے بھیا کی شادی فائنل ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں بھیا، ہمارے گھر میں پہلی شادی ہے، تو کیا ہم اسی گھر میں شادی کریں گے؟ تو تم نے خلا میں جا کر اپنے بڑے بھیا کو دلہا بنانا ہے؟ سالار نے اس بکواس پر بدمزہ ہوا۔ اوفو بھیا، بھیا میں کہہ رہی ہوں، آؤ چلتے ہیں نانی کے پاس، وہیں شادی کریں گے بڑے بھیا کی، ڈیسٹینیشن ویڈنگ۔ پریشا ایکسائٹڈ تھی۔ سالار نے اس کی شکل دیکھی، وہاں پر ایمن بھی ہوگی، سالار نے اسے یاد دلایا۔ تو پھر شادی ہو تو کسی اور سے ہو رہی ہے نا؟ پریشا نے سر جھٹکا۔ کیا تم جانا چاہتی ہو گاؤں؟ سالار نے آیت کی طرف دیکھا۔ جب سے وہ آیا تھا وہ چپ چپ ہی رہتی تھی، زیادہ تر کمرے میں ہوتی یا پھر روتی ہوئی پائی جاتی تھی۔ جی، اس نے مدھم مسکان کے ساتھ کہا تو سالار سرد سانس کھینچ کر اٹھا۔ اوکے لیڈیز، مگر شرط یہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ دونوں بہنیں اٹھو اور زبردست کھانا بناؤ۔ اس نے ان دونوں کو کام پر لگایا۔ آیت تو فوراً مان گئی، جبکہ پریشا کی جان سے نکل گئی تھی۔ شرم کرو، تم نے اگلے گھر نہیں جانا؟ سالار پیچھے سے اس کے منہ بنانے پر بولا۔ میرے اگلے گھر میں ملازم ہوں گے بہت۔ پریشا بھی کم نہیں تھی، وہ دونوں کچن میں چلی گئیں، جبکہ عفان بس ایک اچھلتی نگاہ ڈالی۔ سالار اس کی بھی اس پر نگاہ گئی۔ مگر میرے گھر میں تو نوکر نہیں ہے، عفان نے جیسے کہا۔ سالار بری طرح ہنس دیا۔ تو انتظامات کر لو، کافی نک چڑھی ہے، اس نے کان میں کہا۔ عفان نے سرد سے آنس کھینچی۔ مجھے خبر ملی ہے بڑے بھیا کی شادی ہے۔ عفان نے حیرانگی سے سالار کو دیکھا۔ مجھے بھی ابھی پتہ چلا ہے۔ اس نے اشانے اچکائے اور اچانک دونوں متوجہ ہوئے چیخوں کی آواز پر۔ یہ آواز، دونوں نے لان کی طرف دوڑ لگائی اور پچھلی طرف آ گئی جہاں عدیل کا پوشن تھا۔ وہ چیخوں کی آوازیں جمل کی تھیں۔ عدیل ٹیرس پر کھڑا تھا، جبکہ چھلانگ لگانے کے لیے بے تاب تھا۔ افشین چچی اس وقت گھر پر نہیں تھی، تبھی وہ یہاں نہیں آ پہنچی تھی۔ سالار نے جمل کو روتے ہوئے دیکھا۔ مدم نرم لہجے میں وہ ایک ہی بات کہہ رہی تھی، عدیل میں آپ سے پیار کرتی ہوں، پلیز نیچے آ جائیں۔ سالار نے ایک آئی برو اٹھائی، جبکہ عفان تو اس لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے سالار کی شکل دیکھی جو سنجیدہ تھا۔ جمل کو بھی اپنے پیچھے احساس ہوا، وہ دوڑ کر ان تک آئیں۔ وہ چھلانگ لگا دیں گے، پلیز انہیں نیچے اتاریں۔ جمل نے سالار کی جانب دیکھا۔ اچھا ہے، جان چھوٹے گی تمہاری، بیٹھ جاؤ، شو انجوائے کرو۔ سالار نے شانے اچکائے تو عفان نے اس کی کمر پر مکہ مارا اور جمل کی آنکھیں حیرت سے کھلی تھیں۔ وہ پھر سے عدیل کو پکارنے لگی، مگر عدیل چھلانگ لگانے کے لیے بے تاب تھا۔ اوئے پاگل، اوپر کیوں چڑھا ہے؟ سالار نے غصے سے پوچھا۔ تم جاؤ، یہاں سے کیوں آئے ہو؟ یہ مجھ سے پیار نہیں کرتی، میں یہاں سے کود جاؤں گا۔ اپنی شکل دیکھ، وہ تم سے کیوں پیار کرے گی؟ چل دل پر نہ لے میرے بھائی، نیچے آ جا۔ سالار بکواس بند کرو، افشین مامی تمہاری گردن اڑا دیں گی اگر انہوں نے یہ فضولیات سن لی تمہاری تو۔ ہاں، ڈرتا نہیں ہوں میں کسی سے، سالار نے سر جھٹکا۔ میں کوئی مدد نہیں کر رہا، اچھا ہے کود کے مرے جان چھوٹے لوگوں کی۔ اس سے جمل کو دیکھا جو بلا وجہ اس کے نزدیک رو رہی تھی۔ کوئی تم سے بڑا ڈھیٹ پیدا نہیں ہوا، عفان نے غصے سے کہا اور خود جلدی سے اندر داخل ہوا تاکہ ٹیرس میں جا سکے، جبکہ سالار نے جمل کی جانب دیکھا جو عدیل کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے آج اپنا چہرہ نہیں چھپایا تھا اور اس کے چہرے پر چوٹوں کے نشانات بڑے واضح تھے۔ جب وہ منظر دیکھتا تھا اس کا خون سا کھول جاتا تھا۔ وہ 2 قدم آگے ہو کر جمل کے ساتھ آ کھڑا ہوا اور اس نے جمل کے نازک شانے پر ہاتھ پھیلا لیا۔ جمل چونک کر اس کو دیکھنے لگی، جبکہ عدیل ان دونوں کو دیکھ کر آگے بڑھنے لگا۔ سالار کے منہ پر مسکراہٹ تھی۔ عدیل رک جاؤ، پیچھے سے عفان چیخا۔ جمل خود کو بچانے کے لیے اپنا آپ چھڑانے لگی۔ اوئے پاگل، جانتا ہے یہ کس سے پیار کرتی ہے؟ سالار اس پل کیا کرنے جا رہا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ چھوڑیں پلیز، کیا کر رہے ہیں آپ؟ جمل اس کی سخت گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش میں ہلکان ہونے لگی، جبکہ عدیل عفان کو روکنے کے باوجود یہ منظر دیکھ کر آگے بڑھنے لگا۔ عدیل، عفان چلایا، جبکہ سالار نے بھی ایک دم جمل کو چھوڑا۔ اس کا بلا وجہ کا مذاق مہنگا پڑنے والا تھا۔ عدیل پیچھے ہٹو، سالار چلایا۔ یہ تجھ سے پیار کرتی ہے۔ عدیل نے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ لیے، جبکہ وہ بے حد نزدیک تھا کہ کسی بھی وقت اس کا پاؤں پھسلے اور وہ 2 منزلوں سے نیچے آ پڑے۔ ایسا کچھ نہیں، تم پیچھے ہٹو، سالار سنجیدہ ہو گیا۔
عدیل پلیز پیچھے ہٹ جائیں، زمل رونے لگی۔ تم تو چپ کرو، سالار اس پر چلایا، جس کی بڑی بڑی آنکھوں میں اس کے لیے خوف سا سما گیا تھا۔ کیا دھرنا ہے یہ وزج ہوا؟ عفان پکڑو اسے، سالار چلایا، اور عفان اس سے پہلے عدیل کا ہاتھ پکڑتا عدیل وہیں سے دوڑے پڑنے لگے، جس کی وجہ سے اس کا بیلنس خراب ہوا اور وہ نیچے آ پڑا۔ یہ سب چند لمحوں میں ہوا تھا۔ زمل کی چیخ نکلی اور وہ اس کے نزدیک دوڑی۔ سالار بھی عدیل کے نزدیک آیا، جبکہ عفان نیچے بھاگا تھا۔ عدیل سالار نے اسے بازو میں اٹھا لیا، سانسیں چل رہی تھیں مگر سر سے خون نہیں نکل رہا تھا، جو خطرے کی بات تھی۔ وہ فوراً بنا کچھ بولے دیکھے وہاں سے اس کو لے کر بھاگے۔ زمل منہ پر ہاتھ رکھے منظر دیکھنے لگی۔ ان دونوں کو جاتے دیکھ مدیحہ نے دیکھ لیا تھا۔ وہ پہلی بار ہی وہاں آئی تھی اس پوزیشن میں، اور بے پناہ حسن کی حسین نازک لڑکی کو دیکھ کر چند پل حیران ہوئی، پھر اسے روتا دیکھ وہ اس کے نزدیک آئی۔ بیٹا میرے ساتھ آؤ، کیا ہوا ہے عدیل کو؟ مدیحہ نے سوال کیا۔ چھت سے چھلانگ لگا دی، وہ مر تو نہیں جائیں گے؟ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تنزیلہ پانی لاؤ، مدیحہ بولی تو آیت اور پریشا بھی باہر نکل آئیں۔ امل بھی ابھی سو کر اٹھی تھی۔ سب زمل کو حیرت اور اشتیاق سے دیکھ رہے تھے۔ یار تم اس پاگل کے لیے رو رہی ہے جسے اپنا بھی نہیں پتا، پریشا بولی تو زمل کو احساس ہوا یہ سالار کی ہی بہن ہوگی جسے بولنے کی بھی تمیز نہیں۔ زمل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جبکہ تنزیلہ نے اسے سخت نظروں سے گھورا تو وہ زبان دانتوں میں دبا گئی۔ دوسری طرف افشین بھی آگئی تھیں۔ وہ دوڑتی ہوئی زمل تک آئیں اور بنا لحاظ کے اس کا منہ تھپڑوں سے سجا دیا۔ کہاں ہے میرا بیٹا؟ کیا کیا ہے تو نے اس کے ساتھ؟ مارنا چاہتی تھی نا اس کو؟ وہ اس کے بال کھینچتے بولیں۔ سب حیران تھے۔ جلدی سے آگے بڑھ کر افشین کو اس سے دور کیا۔ زمل بے آواز رونے لگی۔ ہٹ جائیں بھابھی، اس نے میرے بچے کے ساتھ کیا کیا؟ سکندر، انہوں نے فون گھمایا۔ سکندر کامران، عدیل ہسپتال ہے، فوراً پہنچیں آپ۔ وہ چیخی، اگر میرے بچے کو کچھ ہوا تو تجھے جان سے مار دوں گی، وہ وارن کرتی باہر بھاگی۔ سب ہسپتال جمع ہو گئے تھے، سب مرد حضرات۔ افشین نے ایک ادھم مچایا ہوا تھا، جبکہ سالار اور عفان سب کو سب کچھ بتا کر خاموش کھڑے تھے۔ تم نے کوئی بکواس کی تھی؟ کبیر نے سالار کو گھورا۔ نہیں، اس نے نگاہ چرائی۔ سالار، کبیر نے اس کا ہاتھ جکڑا اور عفان کو اشارہ کر کے باہر لے آیا۔ ان تینوں کے پیچھے عارض بھی آ گیا۔ بھیا آپ کا تو کوئی عمل دخل نہیں؟ عارض نے سب سے پہلے سوال کیا۔ یار میں کیا کروں گا جو مجھے مشکوک سمجھ رہے ہو؟ سالار چڑھا۔ ہم جانتے ہیں تجھے جتنی چڑ ہے اس سے، کبیر نے سختی سے کہا۔ مجھے اس سے نہیں، اس کے پاگل پن سے ہے۔ جب وہ پاگل ہے تو پاگل خانے پہنچاؤ۔ ایک لڑکی کو، وہ بھی پوری عقل و شعور رکھنے والی کو، اسے ساتھ باندھنا ضروری ہے؟ میرا مسئلہ بس یہ ہے، سالار نے کہا۔ تم وہی تھے عفان، مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا؟ کبیر نے عفان سے پوچھا۔ سالار نے عفان کو گھورا، مگر عفان سب بتا گیا۔ سالار تمہیں شرم آتی ہے؟ کبیر بھڑکا۔ میں نے نہیں کہا تھا، میں تو بس بتا رہا تھا۔ وہ منمنایا۔ بکواس بند کرو، بچے ہو جو چڑھا رہے تھے؟ میں نے نہیں کہا تھا کود جاؤ۔ عدیل، سالار بھی بھڑکا۔ دعا کرو وہ زندہ بچ جائے، سر سے خون نہ نکلنے کی وجہ سے ڈاکٹر خطرے کا شبہ دے رہے ہیں۔ اگر مارنا ہوتا تو یہاں نہ لاتا۔ جو بھی ہوگا وہ سب اس کے پاگل پن ہے، میرا مسئلہ نہیں۔ اور ویسے بھی ڈاکٹر نے بتایا ہے اس کو دورہ پڑا تھا، جس کی وجہ سے وہ گرا۔ سالار نے آنکھیں نکال کر سچ بتایا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ تینوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے اور سب دوبارہ کوریڈور میں جمع ہو گئے۔ کچھ گھنٹے مزید انتظار کے بعد ڈاکٹرز باہر نکلے اور عدیل کی موت کی خبر نے جیسے ان سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ افشین کی چیخوں نے پورا ہسپتال سر پر اٹھا لیا تھا، جبکہ سارے بھائیوں نے سکندر کو دلاسا دیا۔ سالار چند پل وہاں رکا اور پھر وہاں سے چلا گیا، جبکہ باقی سب سکندر اور افشین کے غم میں شامل تھے۔ عدیل کا جنازہ اٹھا تو افشین نے سب عورتوں کے سامنے زمل کو بری طرح مارنا شروع کر دیا۔ اس نے مارا ہے میرے بیٹے کو، یہ ہے میرے بیٹے کے قاتل۔ مدیحہ، تنزیلہ اور صوفیہ نے اس کو بہت روکنا چاہا، مگر وہ تو کسی کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی، جبکہ پریشا نے زمل کو پیچھے کھینچ دیا اور آیت اور پریشا زمل کو اپنے ساتھ لے گئیں۔ ہوش کرو افشین، مدیحہ نے غصے سے کہا۔ ساری عورتوں کے سامنے تماشا بن گیا تھا۔ اس کو نکالیں بھابھی یہاں سے، وہ چلائی۔ ٹھیک ہے نکال دیں گے، تم ہوش کے ناخن لو کچھ، تنزیلہ نے کہا، اور افشین اپنا ہاتھ چھڑا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سب نے رمشا کو بھی دلاسا دیا، جبکہ اوپر زمل جو مسلسل رو رہی تھی، پریشا نے اس کے چہرے پر پڑنے والے نیلوں پر دوائی لگانی چاہی۔ پلیز آپ مت کریں، وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں پٹنے کی حقدار ہوں، میں نے ہی لاپرواہی کی تھی، وہ بولی اور رونے لگی، جبکہ پریشا نے سر تھام لیا۔ بس کرو بے وقوف لڑکی، وہ غصے سے بولی۔ آیت نے حیرانگی سے اس کو دیکھا۔ ایک پاگل کے لیے روئی جا رہی ہے، پریشا بولی تو زمل کو اس میں اس شخص کی جھلک دکھائی دی جو حقیقت تھی۔ بے پناہ حسین تھا، مگر نہ جانے الٹی سیدھی حرکات کیوں کرتا تھا۔
عدیل کی وفات کو 2 دن گزر گئے تھے مگر گھر کا ہنگامہ ختم نہیں ہوا تھا۔ آفشین زمل کو ایک پل بھی اپنے سامنے برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اور جب آج پھر سے اسے ناشتے پر دیکھا جبکہ وہ پریشا اور آیت کے ساتھ ہی تھی مگر پھر بھی اس کا خون کھول گیا۔ میرے بیٹے کو مار کر اس کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہی ہو تم دونوں، میری تکلیف کا کوئی اندازہ ہی نہیں۔ آیت اور پریشا پر ایک دم چڑھ دوڑی جنہوں نے زمل کی وجہ سے لیٹ ناشتے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ آیت نے ایک دم ہاتھ کھینچ دیا کہ وہ آفشین کے تیور دیکھ کر ہی ڈر گئی تھی، جبکہ پریشا نے غصے سے ان کی طرف دیکھا۔ بس کریں چچی، اسے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، جب کھانے بیٹھتی ہے آپ آ جاتی ہیں۔ پریشا بولی تو آفشین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم اس کے لیے مجھ سے بد کلامی کر رہی ہو؟ اس کے لیے اچانک ہی خاموش بیٹھی زمل کو انہوں نے تھپڑ مار دیا، جبکہ وہ تو حیران کن لڑکی تھی، ایک لفظ منہ سے ادا نہیں کرتی تھی۔ آفشین یہ کیا حرکت ہے؟ بھابھی اس کو باہر نکالیں، آپ سب لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ میں اس کو یہاں نہیں دیکھنا چاہتی، آفشین چلائی، جبکہ سب خاموش رہ گئے۔ زمل نے لقمہ یوں ہی چھوڑا اور اٹھی۔ کہیں نہیں جاؤ گی تم؟ پریشا نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تنزیلہ اپنی بیٹی کو لگام ڈالو، ایسا نہ ہو کہ کچھ زیادہ غلط ہو جائے۔ یہ جاہل بھوکے فقیر لوگوں کی حمایت کرنا بند کرے۔ اس لڑکی کا تعلق میرے بیٹے سے تھا، اسے تو اس نے مار دیا، اب کیا سمجھ رہی ہے کہ سب کی ہمدردیاں اکٹھے کر کے یہاں سے پیسے بٹورے گی تو میں اس کے عزائم سمیت اسے بھی آگ لگا دوں گی۔ وہ غصے سے چلائیں۔ تنزیلہ نے پریشا کو گھورا جو کہ ماں کی اس حرکت پر اور بھی تپ گئی۔ نکلو اس گھر سے۔ آفشین پھر سے زمل کو دھکا مار کر بولی، جس کے وجود میں ہمت جیسے نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس گھر میں سکون ملے گا یہ نہیں۔ اچانک ان سب کو پیچھے سے کسی کے ڈھارنے کی آواز آئی۔ سڑیوں میں نائٹ ڈریس میں بے ترتیب سا وہ مندی مندی آنکھیں الجھے بکھرے بالوں اور بے پناہ لاپرواہ وجاہت سے وہ ان سب کو دیکھ رہا تھا، جبکہ نیند برباد ہونے پر وہ دھاڑ اٹھا۔ سب نے ہی اس کو دیکھا۔ جمل نے ایک پل کو مڑ کر دیکھا، اس کی سرخ نظریں دیکھنی تھی کہ سالار کی مندی مندی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ آفشین نے اسے نوٹس نہیں لیا۔ چل نکل یہاں سے، اب یہاں کھڑی ہو کر اس کی بھی حمایت وصول کرے گی؟ آفشین نچلے لہجے میں زمل کے کان میں گرائی۔ وہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ سالار اس معاملے میں انٹرفیئر کرے۔ زمل چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہاں سے جانے لگی۔ سالار نے آدھی سیڑھیوں سے ہی جمپ لگائی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ وہ پیچھے سے بولا، مگر زمل نہیں رکی، جبکہ آفشین نے مسکرا کر طنزیہ نظروں سے سالار کی جانب دیکھا اور گویا اس کو آگ ہی لگ گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلے سے بد لحاظی سے ان کے ساتھ پیش آتا تھا یا پھر وہ اس طرح اس کے ساتھ رویہ رکھتی تھی، بلکہ عدیل کی زندگی میں زمل کے آنے کے بعد سے اس طرح ہو رہا تھا۔ سالار غصے سے زمل تک پہنچنا کہ مدیحہ نے سالار کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رک جاؤ، مت جاؤ، آفشین مزید خفا ہوگی اور اچھا ہے وہ بچی اپنے ماں باپ کے پاس چلی جائے، مدیحہ مدھم آواز میں بولی۔ زمل وہاں سے نکل چکی تھی، جبکہ سالار حیرانگی سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ صرف چچی کی فضول ضد کی وجہ سے آپ لوگ اس لڑکی کو اس گھر سے نکال رہے ہیں؟ وہ سرخ چہرہ لیے غصے سے بولا۔ سالار اسے آزاد رہنا چاہیے، آفشین اسے رہنے نہیں دے گی، مدیحہ بولی، جبکہ وہ خاموش ہو گیا۔ وہ سیدھی چلتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ سب وہاں کھڑے اسے اس گھر سے جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ کچھ کھانے تو دیتی چچی آپ اسے؟ پریشا کو یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی، بیچ میں ہی بولی، بس چپکی رہو، یہاں کھانا پینا حرام ہو گیا اور اپنے بیٹے کی موت پر اس ڈائن کو کھلاتی پھروں۔ آفشین نے فوراً سے جھاڑ دیا۔ سالار کے وجود میں بے چینی سی بھر گئی تھی۔ مدیحہ نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ وہ نہیں چاہتی تھی آفشین سے بدتمیزی کرے، جبکہ سالار کو دیکھ کر آفشین کے لبوں پر مسکان آئی اور اس کے بعد وہ وہاں سے اپنے روم میں چلی گئی۔ جبکہ زمل وہاں سے جا چکی تھی تو مدیحہ نے سالار کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ جاؤ چینج کر لو، میں ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ نہیں کھانا، بھوک نہیں ہے، اکھڑے ہوئے لہجے میں بولتا وہ واپس پلٹ گیا۔ سالار مدیحہ کو عجیب سا خدشہ ہو رہا تھا، تبھی اس نے اس کو روکا۔ سالار رک گیا مگر مڑا نہیں۔ میں یہ وعدہ سمجھوں کہ تم اس لڑکی کے پیچھے نہیں جاؤ گے؟ مدیحہ کا چہرہ ایک دم پلٹ کر اس نے دیکھا اور چند لمحے ماں کو دیکھتا رہا اور پھر بنا کچھ کہے اوپر چلا گیا، جبکہ مدیحہ کے دل میں ڈر سا بیٹھ گیا تھا۔ ہفتہ گزر گیا تھا مگر دوبارہ وہ لوگ نہیں آئے تھے۔ اپنے ہی گھر والوں کے سامنے بے عزت ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کبیر مرتضیٰ کون ہے، کیا کرتا ہے، کہاں رہتا ہے، دکھتا کیسا ہے، بس اتنا جانتی تھی وہ بہت امیر ہے اور جس شخص نے اس کی محبت کی تذلیل کر دی اس سے کہیں زیادہ اونچا اسٹیٹس رکھتا ہے۔ مگر ان لوگوں کا دوبارہ نہ آنا اس کو مذاق بنا گیا تھا۔ ابو کچھ بولتے نہیں تھے، جبکہ امی کے طعنوں نے اس کا سکون برباد کر دیا تھا۔ دوسری طرف پھپھو بھی بھائی سے ملنے کے لیے اس پر ساری بات ڈال گئی تھی اور ان کا بیٹا بھی اپنی حرکت چھپا گیا تھا۔ گویا وہ اپنوں میں ہی تنگ ہو کر رہ گئی تھی، عجیب مذاق سا بن گیا تھا۔ وہ کمزور نہیں تھی مگر کمزور ہو رہی تھی۔ رات کی تاریکی میں اکیلی چھت پر بیٹھی وہ اسی متعلق سوچ رہی تھی۔ پیچھے آہٹ کا احساس ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا جیسے برسوں بعد اس کو دیکھا تھا۔ کچھ پل اس کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ نین نے فوراً اپنا چہرہ موڑ لیا۔ کیا ہوا؟ وہ لوگ آئے نہیں؟ مجھے لگتا ہے نقلی جعلی لوگ تھے، تمہیں چونا لگا گئے۔ وہ کہکہا لگا کر ہنس دیا، جبکہ نینا کے گلے میں آنسوں کا پھندا لگ گیا، مگر وہ بولی کچھ نہیں، نہ ہی اپنے امڑنے والے آنسوؤں سے دکھائے۔ بلا وجہ تم اس سے شادی کرنے چلی ہو؟ نین اس نے آگے بڑھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ نین نے فوراً ہاتھ جھٹک دیا۔ دور رہو مجھ سے، نہ چاہتے ہوئے بھی گالوں پر آنسو لڑک گئے تھے۔
ارے ارے تم تو رونے لگی، وہ پھر ہنسنے لگا۔ تم لڑکیوں کا بھی عجیب ہے، ضد پر آ کر مقابلہ کرنے چل پڑتی ہو، مرتے پھر منہ کی کھانے کھا کر رونے لگتی ہو۔ اس نے سر جھٹکا۔ نین پھر بھی کچھ نہیں بولی۔ میرا ایک جاننے والا ہے، تمہارے ساتھ سوٹ کرے گا، مجھ جتنا امیر تو نہیں ہے مگر تم لوگوں سے بہت بہتر ہے۔ کہو تو ادھر بات چلاؤں کو وہ کمینگی سے بولا۔ نین کو لگا وہ ابھی زمین میں دھنس جائے گی، آنسو سے لبریز آنکھوں سے اس کو دیکھنے لگی۔ یہ وہی لب تھے جو اس کی تعریف کرتے نہیں تکتے تھے، یہ وہی چہرہ تھا جس کی مسکراہٹ میں اس کو دیکھ کر دگنا اضافہ ہو جاتا تھا، اور پیسے نے ہر چہرے پر سے نقاب سا اتار دیا تھا۔ کیا وہ کسی پر یقین کرنے کے قابل رہی تھی؟ بے بسی سے وہ سسک سی گئی، جبکہ مقابل کا چہرہ مسکان چھپا نہ سکا۔ رو مت، جس تیزی سے تم رشتوں کو ہاں کر رہی ہو، جلد تمہاری شادی ہو جائے گی، مگر افسوس، واقعی تمہیں تمہارے معیار جتنا شخص ہی ملے گا۔ اس کو روتا دیکھ کر وہ بولا، چلے جاؤ یہاں سے۔ نین نے ہمت کر کے آنسو صاف کیا۔ ارے چلے جاتا ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے سیڑھیاں اتر گیا، چہرے پر فتح تھی۔ اگر اس کی نوکری نہیں لگتی جو چند ماہ پہلے لگی، جس سے وہ خود کو بہت کچھ سمجھنے لگ گیا تھا، تو وہ بھی تو اس کی جتنی ہی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا، چیخیں مار مار کر روئی، اتنا روئی کہ اپنے دل سے اس ذلیل انسان کی ایک بات نکال دے۔ گڈ ایوننگ سر۔ پی اے کی کال ریسیو کر کے اس نے اسپیکر پر ڈال دی، جبکہ خود تیار ہونے لگا۔ ایوننگ سنجیدگی سے بولا، سر آپ نے جس لڑکی کا کہا تھا، وہ لڑکی ایدی فاؤنڈیشن میں رہ رہی ہے 3 دن سے۔ پی اے کے الفاظ تھے یا تیزاب اسے تیزاب کی مانند ہی لگے۔ اس نے ٹائی جو باندھی تھی کھول کر ایک طرف پھینک دی۔ اس لڑکی کو وہاں سے اٹھاؤ اور میرے فلیٹ میں پہنچاؤ۔ شیشے میں اپنے ہی عکس کو گھورتے ہوئے وہ بولا۔ جی جیسا آپ چاہیں، پی اے نے کہا، اور کال ڈسکنیکٹ ہو گئی، جبکہ سالار تیار ہو کر نیچے آ گیا۔ آج ایک ڈائریکٹر کے ساتھ اس کی میٹنگ تھی، تبھی وہ شام میں گھر سے نکلنے کے لیے اپنے پوشن سے اترا۔ سین کے کمرے کی طرف نگاہ گئی تو ماتھے پر کئی بلب سے بڑے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اسے ایک لڑکی کا غم اس کا بھائی کیوں بنا رہا تھا۔ بہرحال اس سے بعد میں بات کرنے کا سوچ کر وہ ہال میں آ گیا۔ عارض اور کبیر بھی ابھی ابھی آئے تھے، جبکہ مرتضیٰ، شہاب، سکندر اور وجاہت بھی وہاں موجود تھے۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ جانتا تھا مرتضیٰ صاحب ضرور سوال کریں گے۔ ڈائریکٹر سے میٹنگ ہے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ یہ مراسیوں والا شوق کس دن پورا ہوگا تمہارا؟ وہ ذرا سختی سے بولے۔ سالار نے کبیر کی طرف دیکھا جیسے ضبط کی انتہا پر ہو، گویا وہ ابھی اٹھا پٹک کر دے گا۔ بابا کیا ہو گیا ہے، اس کا پروفیشن ہے۔ کبیر نے اس کی شکل دیکھ کر فوراً لقمہ دیا۔ ہاں تو سمجھ سے بزنس میں آئے کہ کیا چونچلے ہیں اس کے؟ رشتوں کو جائیں گے تو یہ بتائیں گے کہ بیٹا ناچتا گاتا ہے۔ جبکہ عارض نے اپنی ہنسی دبائی۔ سالار کا چہرہ سرخ تھا جیسے ابھی پھٹ پڑے گا، مگر اپنی عادت کے برخلاف وہ یوں ہی کھڑا رہا۔ کبیر نے گہرا سانس بھرا۔ میرے رشتے کے لیے آپ کو ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں، جو مجھے پسند آئے گی میں شادی کر لوں گا، اس نے سرد مہری سے کہا، اور سب کو ہونک چھوڑ کر وہ مضبوط قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ پیچھے سب ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگی۔ کبیر بھی اپنی جگہ سے اٹھ گیا، جبکہ عارض نے اپنی کھنچائی سے پہلے جانا مناسب سمجھا۔ اس دن کے بعد بابا تو اس سے بات ہی نہیں کر رہے تھے، اور کبیر بھی صرف کام کی حد تک۔ ڈائریکٹر سے میٹنگ کر کے نہ جانے کیوں اس کا ڈرنک کا موڈ ہو گیا اور وہ اپنے فلیٹ میں آ گیا، جبکہ وہ یہ بات بھول گیا تھا کہ جذبات میں آ کر وہ پی اے کو کیا کہہ چکا ہے۔ بابا کی باتوں پر خون ہی کھول رہا تھا۔ جدید طرز کا بنا یہ فلیٹ بے حد خوبصورت تھا، تقریباً پورا گھر ہی کانچ کا تھا گویا۔ رومز 2 تھے اور دونوں ہی ٹرانسپیرنٹ سے لگتے تھے، شیشے کی دیواروں کی وجہ سے اندر کا باہر والوں کو سب نظر آتا تھا، جبکہ کچن تو اوپن ہی تھا، اور لاؤنج میں بیٹھا ابھی بوتل کھول ہی رہا تھا کہ کلک کی آواز سے فلیٹ کا دروازہ کھلا اور پی اے ایک لڑکی کو اندر زبردستی گھسیٹ لایا۔ سالار خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، نہ وہ حیران ہوا اور نہ ہی پریشان۔ اس نے گلاس میں ڈرنک ڈالی اور اس لڑکی کو دیکھنے لگا، جس کی آنکھوں پر پٹی تھی اور وہ بے حد گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ گڈ ایوننگ سر، پی اے نے سالار کو دیکھ کر کہا، جس نے سر ہلایا۔ جاؤ تم، اس نے بس اتنا ہی کہا۔ زیمل آواز پر چونک کر آواز کی سمت دیکھنے لگی، جبکہ آنکھوں پر سیاہ پٹی تھی۔ سالار اس کی پہچان پر مسکرا دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ 8 قدم چل کر وہ اس کے مقابل آ گیا اور نرمی سے اس کی آنکھوں پر سے پٹی ہٹا دی۔ زیمل اس خوبرو مرد کو اپنے سامنے دیکھ رہی تھی، جس کے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا اور وہ چہرے پر مدھم مسکان لیے کھڑا تھا۔ اچانک اس کے وجود میں خوف کے ساتھ ساتھ نفرت سی دوڑ گئی، اور پھر وہ ہوا تھا جو ہونا تو نہیں چاہیے تھا، مگر بے اختیاری میں زیمل سے عمل ہو گیا۔ اس کا ہاتھ اٹھا اور سالار کے گال پر کھینچ کر تھپڑ لگا۔
سالار اس سبتات کے لیے بالکل تیار نہیں تھا اور نہ ہی وہ کچھ ایسا سوچ رہا تھا۔ وہ زمل کو ایک دبو سی لڑکی سمجھ رہا تھا جس کو لے کر اس کے دل میں کوئی خاص قسم کے جذبات نہیں تھے۔ ہاں، مگر اسے اپنے گھر والوں کا رویہ اس کے ساتھ سمجھ نہیں آیا تھا، اور پھر اس کا اپنے گھر جانے کے بجائے ایٹی فاؤنڈیشن چلے جانا سالار کو کافی غصے میں مبتلا کر گیا تھا، اور اس کا ارادہ بھی اس حد تک تھا کہ اس لڑکی کو اس فلیٹ میں رہنے کی اجازت دے گا۔ مگر کھیل سارا پلٹ گیا تھا۔ دوسری طرف زمل اس طرح اٹھانے اور اس طرح کے فلیٹ میں یوں لانے اور پھر اس کے ہاتھ میں شراب کا گلاس اور اکیلے گھر میں اس کے ساتھ تنہائی دیکھ کر سارے مطلب غلط اخذ کرتی گئی، جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ اٹھا تھا۔ آپ کا بھائی بھلے ہی پاگل تھا مگر اس کی بیوہ ہوں میں، عدت بھی ختم نہیں ہوئی میری ابھی۔ آپ نے اتنی نیچ حرکت کی، یہاں مجھے اٹھوا کر لانے کا کیا مقصد ہے آپ کا؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں اگر میرے والی وارث کوئی نہیں تو آپ میرا فائدہ اٹھائیں گے؟ لعنت بھیجتی ہوں میں آپ پر اور آپ کی اس سوچ پر۔ زمل غصے سے تلملا اٹھی، جبکہ سالار کے ہاتھ کی گرفت شراب کے گلاس پر اتنی سخت ہوتی چلی گئی کہ اس خاموش فلیٹ میں چھناکے کی آواز سے گلاس اس کے ہاتھ میں ہی پھٹ گیا، جس کے عوض کانچ کا بڑا ٹکڑا اس کی ہتھیلی میں کھڑا ہو گیا۔ زمل یہ منظر دیکھ کر ایک دم چلا اٹھی۔ سالار نے سرخ نظروں سے اس کی جانب دیکھا، ہاتھ میں کیا ہوا تھا اور وہ اپنے اندھے غصے میں بالکل نہیں دیکھ سکا۔ اس نے زمل کی طرف جن نظروں سے دیکھا، زمل اپنی گزشتہ ہمت پر کام سی گئی۔ تھپڑ کیوں مارا تم نے؟ سرد ٹھنڈے بے لچک بے رحم لہجے میں اس نے سوال کیا۔ آپ کا ہاتھ؟ زمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جبکہ سالار نے اس کے پاس سے اپنا ہاتھ دور کر لیا اور ہتھیلی میں کانچ دیکھ کر اس نے ایک جھٹکے سے کانچ کو ہتھیلی سے نکالا اور دور پھینک کر اسے خون آلود ہاتھ سے زمل کا چہرہ جکڑ لیا۔ تیزی سے خون ہاتھ سے بہتا زمل کے چہرے پر لگ رہا تھا۔ میں پوچھ رہا ہوں تھپڑ کیوں مارا؟ وہ دھاڑا، گویا تھپڑ تو زور سے نہیں لگا تھا مگر اس کی انا کے بلند معیار پر بڑی زور سے لگا تھا۔ بکواس بند کرو، صرف اتنا بتاؤ جتنا پوچھا ہے، تم نے تھپڑ کیسے مارا مجھے؟ وہ اسے گھسیٹ کر دیوار سے چپکا چکا تھا۔ زمل کانپ سی گئی، سمجھ نہیں آیا کیا جواب دے۔ سالار نے اس کو اس سختی سے جکڑا تھا کہ زمل کے آنسو بہنے لگے۔ وہ ان آنسوؤں کو دیکھ کر غصے سے دور ہٹا اور زور سے مکہ دیوار میں دے مارا۔ ساری باتوں نے اکٹھے ہو کر اس کے اندر جیسے آگ سی لگاتی تھی۔ زمل ایک بار پھر سے کانپ گئی۔ وہ حیران نظروں سے اس کے عمل کو دیکھ رہی تھی، جو جیسے بے چین ہو گیا تھا، بار بار اسی پر ہٹ کر رہا تھا۔ زمل کی حیران نظریں اس پر تھیں۔ گالوں میں چبھی اس کی انگلیوں کا دکھ نہیں تھا، درد نہیں تھا۔ افشین اور عدیل سے وہ اتنا پٹی تھی کہ اب اسے تکلیف نہیں ہوتی تھی، مگر سامنے والی کی انا پر ایک تھپڑ بڑی زور کا لگا تھا۔ وہ پاگل سا ہو رہا تھا۔ نکلو یہاں سے! اچانک اس نے زمل کی طرف دیکھا۔ زمل جو بہت غور سے اس کو دیکھ رہی تھی بوکھلا سی گئی۔ میں نے کہا دفع ہو جاؤ! وہ پھر سے دھاڑا۔ آپ کا ہاتھ! زمل رونے لگی، جبکہ سالار کا دماغ اس کے رونے سے اور بھی خراب ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ اٹھتا، زمل ڈر کر دروازے کی جانب بھاگی۔ سالار اسے نظروں سے ہی مار دینا چاہتا تھا، اس نے دروازہ کھولا۔ بار بار اس کے ہاتھ سے بہتے خون پر نگاہ جا رہی تھی، اور جب اس کے تاثرات میں کمی نہیں آئی تو خاموشی سے باہر نکل گئی۔ باہر وہی آدمی کھڑا تھا جو اسے یہاں لایا تھا۔ اس نے غصے اور نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میڈم، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ پی اے اس کے پیچھے آیا۔ تم سے مطلب؟ زمل تڑک کر بولی۔ آپ نہیں جا سکتی، پی اے نے نفی کی۔ تمہارے سر نے ہی مجھے دفع ہونے کا کہا ہے۔ زمل کو اور رونا بھی آ رہا تھا، ساتھ کے ساتھ غصہ بھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسی زندگی ہے جو ہر کچھ دنوں بعد ایک امتحان لینے کھڑی ہو جاتی ہے۔ میڈم، جب تک سر آرڈر نہیں دیں گے مجھے، آپ کہیں نہیں جا سکتی۔ آپ کچھ دیر یہاں ویٹ کریں، ابھی سر یہاں سے چلے جائیں گے، اور سر نے ہی مجھے آرڈر کیا تھا کہ اگر آپ کو یہاں لے آؤں، آپ ایٹی فاؤنڈیشن میں نہیں رہیں گی۔ پی اے نے تفصیل سے بتایا۔ تمہیں یا تمہارے سر کو میرے کہیں رہنے یا نہ رہنے سے فرق؟ اس کی زبان ہکلا گئی۔ پی اے نے بحث کے بجائے گن نکال کر اس کی پیشانی پر رکھ دی۔ زمل لرز سی گئی۔ پلیز میڈم، آپ خاموش رہیں۔ وہ بس اتنا بولا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ زمل میں اگلا لفظ بولنے کی جرأت نہیں ہوئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد دھاڑ سے دروازہ کھلا اور وہ ان دونوں کے سامنے بگڑے تاثرات لیے وہاں سے گزر کر چلا گیا۔ پی اے نے خون میں لت پت اس کا ہاتھ دیکھ کر بوکھلایا۔ میڈم، آپ اندر جائیں۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، جانے دو مجھے۔ زمل نے مزاحمت کی، مگر وہ اسے اندر زبردستی دھکیل کر اور باہر سے لاک کر کے سالار کے پیچھے دوڑا تھا۔